سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہم اپنے بچوں پہ گولی نہیں چلائیں گے، چیف آف آرمی اسٹاف نیپال کا یہ کہنا تھا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اپنے ممالک میں کس طرح انقلاب لے کے آتے ہیں۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب نیپال، اور نوجوان نسل ہے جو میدان میں آئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی گئی اور اسی پہ اختلافات شروع ہوئے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے اور ان ممالک میں یہ پابندی لگانے کی باتیں کی جاتی ہے، پاکستان میں بھی اکثر دھمکیاں دی جاتی ہیں، جہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جہاں پہ عدل و انصاف کا جنازہ نکلا ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں آپ موبائل لے کے نہیں جا سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، تشدد کیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور نیپال میں بھی یہی حالات تھے۔ اور پھر 18 سے 25 سال کے جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ان وزیروں کو، مشیروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی دبئی پہنچ گیا، کسی کو پکڑ لیا، کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، اور وہاں پہ اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہاں کے چیف آف آرمی اسٹاف کے اس بیان نے عوام کا دل جیت لیا۔ ہمارے تو اسلام آباد میں 26 کو آپ کو پتہ ہی ہے، لوگوں کو مار دیا گیا، گولیاں چلائی گئی، پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا۔ اور جب سے یہ چیف آف آرمی اسٹاف یا اس سے پہلے قمرجیت باجوہ تھا، یہ اسی طرح لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے کچھ ان کے جو چیلے ہیں، جو ان کی پارٹی کے، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی یہ بن چکی ہے، اور اس کے ذریعے بھی ظلم و ستم کرواتے ہیں۔ فوج سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے عوام کی کہ اگلا نمبر شاید پاکستان کا ہو، اس میں آپ کہہ نہیں سکتے۔ جب بھی تبدیلی آنی ہے تو نوجوان نسل کی قدم جب ایسے وہ اٹھائیں گے تو اس سے ہی فرق پڑے گا، ورنہ کوئی چانس نہیں۔ اگر آپ کے یہ بوڑھے، یہ دوسرے تیسرے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے، کتنی ماؤں بہنوں کے گھروں میں جا کے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ پولیس والا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، فوجی ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ساتھ مارتے بھی ہیں، ساتھ ان کو کھانا بھی دے دیتے ہیں، تھوڑا سا جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اکثر آپ نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی۔ نیپال میں اس وقت وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پہ، اور انہوں نے ایسا حشر نشر کیا کہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی تھی وہاں پہ، ہماری تو جعلی بنی ہوئی ہے، سسٹم ہی جعلی ہے، جج بھی جعلی، جرنیل بھی جعلی، فیلڈ مارشل بھی جعلی، یہ بھی جعلی، وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی۔ تو وہاں پہ تو پتہ نہیں انتخابات ٹھیک ہی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جو حقوق ہے آپ چھین نہیں سکتے۔ یہ بڑا ایک اہم قدم جو انہوں نے اٹھایا، اس سے ہو سکتا آنے والے دنوں میں جس طرح بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے، سری لنکا میں آئی ہے، نیپال میں بھی تبدیلی آئے۔ مگر مردہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 2 جوتے پڑے ہیں تو بندے زیادہ رکھو، 4 جوتے مارو، کوئی بات نہیں۔ وقت لگے گا، وقت لگے گا کہ پاکستان میں بھی کبھی ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے بہتر کی طرف جائے پاکستان۔ مگر ان چوروں کے ٹولے سے جان چھڑانی اتنی آسان نہیں۔ کوئی سینٹ میں ووٹ لے کے خود ہی پہنچ رہا ہے، کوئی پارلیمنٹ میں ووٹ لے کے پہنچ رہا ہے۔ کل میں رانا ثناء اللہ کا دیکھ رہا تھا، وہ بڑا خوش تھا، میں سینٹ میں پہنچ گیا ہوں۔ پہلے آپ پارلیمنٹ میں پہنچے ہو، کون سے ووٹ لے کے پہنچے ہو؟ تو اس میں کون سا اتنا بڑا مارکا آپ نے مار لیا؟ وہاں پہ لوگوں کو جس طرح آپ نے اٹھا کے مارنا شروع کیا ہوا ہے، قتل کیا ہوا ہے، یہ قاتل لوگ جو آپ کے اوپر مسلط ہے، اور جب آپ کو خون لگ جاتا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا 10 قتل کی ہے یا 20 کی ہے یا 30 کی ہے یا 40 کی ہے۔ اور پاکستان میں بھی آئے دن سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یوٹیوب ہم بند کر دیں گے، کبھی ہم ٹک ٹاک بند کر دیں گے، کبھی فیس بک بند کر دیں گے، کبھی انسٹاگرام بند کر دیں گے، کبھی کچھ، یہ چیزیں چلتی رہتی۔ وجہ یہی ہے کہ اس قابل نہیں۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اتنا قرضہ پاکستان کے اوپر ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے۔
قرضہ لے کے ملک کو چلا رہے ہیں، اور ایسے ہی وہ ممالک جو قرضہ دے رہے ہیں ان کو بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ پوچھے صحیح یار یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ادھر عام آدمی کوئی گھر لینا ہو تو پورے پیپر اس کو چاہیے کہ جناب آپ کی انکم کیا ہے، کہاں سے آپ نے اخراجات پورے کرنے، کہاں سے مورگیج دینی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو عالمی بینک ہیں یہ بھی مافیا کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس دلدل میں پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے جہاں سے عوام کے اوپر تو ظلم ہوں گے، مگر وہ قرضے واپس کس نے دینے اور کس نے لینے، نہ کسی نے یہ سوچا۔ ہر بندے نے یہ دیکھا کہ میں وقت کے جس وقت کے حالات ہے اس کے مطابق اپنی عیاشی کروں، اپنی زندگی گزاروں۔ کبھی IMF نے نہیں پوچھا، کبھی کسی بینک نے نہیں پوچھا کہ آپ کے جو پرائیویٹ بینک ہیں ان میں دولت آپ کے پاس کہاں سے آ رہی۔ یہ میں بتانا اس لیے آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ان کو دے رہے پیسہ۔ پاکستان کے جو کبھی آپ سنتے ہیں کہ اسٹیل مل بک گئی، ایئرپورٹ بک گیا، یہ بک گیا، وہ بک گیا، ان کو پتا ہمارے پاس جو کوئی چیز ہے، جیسے وہ چرسی فہمی گھر سے جب اس کو پیسے نہ دو تو وہ چیزیں نہیں اٹھا کے لے جاتے۔ اسی طرح یہ پاکستان کی حالت ہوئی ہے۔ کون سے باپ کی جائیداد ہے، کون سے ہم نے اس کے لیے کوئی قربانیاں دی، ہم نے تو اس کے ساتھ فراڈ کیا۔ تو انقلاب زندہ قوموں میں آتے ہیں، ایسی قوموں میں ہم آوازیں تو روزانہ اٹھاتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا ضروری انقلاب ہے، میں کہتا ہوں کوئی انسان کا بچہ آ جائے، وہ آ کے انتخابات کرائے، عدل کا نظام بہتر کرے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کیونکہ عدل کا نظام اگر ہم نے بہتر کر دیا تو ہم سارے تو اندر ہو جائیں گے، ہم تو ایک بھی نہیں بچے گا، بچے سے لے کے بڑے تک بھی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کی نسلیں نہیں بچیں گی۔ تو پاکستان جیسے ملک میں ابھی وقت ہے کہ سمجھنا چاہیے عوام کو، اور حکمرانوں کو ساتھ ہی انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جیسے ہی دیکھا نیپال میں حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو ان کے وزیر رانا ثناء اللہ جیسے انہوں نے آ کے PTI کو دھمکیاں، عمران خان کو دھمکیاں، لوگوں کو دھمکیاں، اور ہم کسی کو یہ کراس کرنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کی پکنک جو ہے حالانکہ ایک جھٹکا ان کے لیے ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے حقوق کیا ہے۔ لوگوں کو کبھی بجلی کی طرف سے بند کر کے تنگ کر دیا جاتا ہے، کبھی گیس کی، کبھی کوئی مصیبت، کوئی مصیبت، کبھی آٹے کی لائن، کبھی چینی کی لائن، کبھی کوئی لائن، کبھی کوئی لائن۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو اسی چکر میں رکھو کہ یہاں یہیں گھومتے ہیں، جس طرح وہ بیل نہیں گھومتا وہی حالات رکھے ہوئے۔ لوگ جو حق اور سچ کی بات کرے ان کے چینل بند کروا دو، YouTube کو لکھ دو، فیس بک کو لکھ دو، لیکن وجہ یہ کہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کریں۔ یہ جو قاتلوں کا ٹولہ اس وقت جس نے قبضہ کیا ہوا ذہنی طور پہ یہ بھی مطمئن نہیں ہے، ان کو بھی پتا کہ کسی وقت بھی ہماری چھٹی ہو جانی، اسی وجہ سے یہ دوسرے ممالک میں دولت جمع کرتے۔ کل کی خبر چل رہی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی فیملی کو شاید امریکن نیشنلٹی مل گئی۔ آپ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، اس کا بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس نے جہاں ڈیل کرنی ہے وہاں پہ وہ پہلے عمران خان کی باتیں کرتا تھا، لیکن اس کو ایک اچھی ڈیل مل گئی، اس کو دلچسپی کوئی نہیں کسی کے ساتھ۔ تو یہ اپنے مفادات کے لیے بڑی طاقتیں جو ہے چھوٹی جو فقیر ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انسانی حقوق کی کوئی بھی بات ہو، صرف وہ باتوں میں کہتے کہ ہمیں بس وہ نوبل پرائز مل جائے کسی نہ کسی طرح، ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ تو پوری سسٹم جو ہے وہ درم برم ہوا زندگی کا، اپنے مفادات کے لیے یہ استعمال کرتے، جس طرح میں نے ابھی بینکوں کی بات کی۔ لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہماری آرمی نے اتنی دوری عوام کے ساتھ بڑھا لی ہے کہ یہ لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور جب یہ پھٹے گا پھر ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اسی لیے تو دوسرے ممالک کی نیشنلٹی لیتے ہیں، آپ کو محب وطن کی باتیں بتائیں گے۔ میں دیکھ رہا پتہ نہیں کتنے آرمی چیف ہے، صرف ایک کے علاوہ سب بیرون ملک شفٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کو کہیں گے کہ نغمے گائیں، گیت گائیں ملک کے، یہ دیش ہمارا ہے، اور ساتھ ہی جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو تتر بتر ہو جاتی ہے۔ تو سیاستدانوں کی بھی یہی حالت ہے، اپنے بچے دوسرے ممالک میں پڑھاتے ہیں، علاج دوسرے ممالک میں، سب کچھ دوسرے ممالک میں، آپ کو وہ روٹی پہ بوٹی رکھ کے کسی کو دینی ہے یا نہیں دینی اسی پہ رکھتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ان عوام کو ہلکی پھلکی ہم ہڈی ڈالتے رہے تاکہ یہ ہمارے آگے پیچھے بس چلتے رہے۔ بالکل میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔
لیکن یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ جب حالات تبدیل ہونے ایک سیکنڈ لگنی، مذہبی جنون میں لگا دیا، اور ان مذہبی جنون کے جو ٹھیکیدار ہے، جو انہوں نے یہ بچے پالے ہوئے، انہوں نے ان کے لیے کسی دن مصیبت کھڑی کرنی ہے، کیونکہ ان کو عقل سے پیدل رکھا گیا، اور جب بھی کہیں پہ کوئی کام پڑتا ہے تو عقل سے جو پیدل ہوتے ہیں وہی کام دکھاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر نیپال کے حالات بتائے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔